کہ میرے بعد، یہ حدیث ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا حوالہ دیا، یہ حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنا، یہ حدیث ہے ہمارے پاس. صحیح. یہ تو 2 ہو گئے، 10 باقی. اور درجات میں سب سے بلند جو درجہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، صحابہ میں، تمام صحابہ میں بشمول اہل بیت بھی. یہ ایک بات ہوگی. اور ہم اہل سنت جو ہے ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، پہلے حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی. یہ ایک چھوٹا سا کوشچن نکل آیا، بات سے بات جی نکل گئی. جی آپ جی نے جی فرمایا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں کا جو درجہ ہے، اہل بیت درجے میں اوپر ہے ہاں اصحاب کے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب اور کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اہل بیت کے بھی اوپر ہیں. جی یہ دونوں کانٹرڈکٹیو باتیں نہیں ہیں؟ نہیں، کانٹرڈکٹیو بات ایکسپلین کر دیں. انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقام مرتبے کا مقام کسی کا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ موجود ہیں، پھر یزید خلیفہ تابعی کیسے بن گیا؟ کہ امام حسین کے بارے میں میرا جو کہنا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت تھی، وہ سیاسی شخصیت نہیں تھی. ٹھیک، اس میں دیکھا، اس میں استغفار کی ایک روحانی شخصیت بتا رہا ہوں میں. کون وصیت کی؟ دیکھیں ساری باتیں ابھی وہ لے کے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، اب جس کے مجھے موقع دیجیے گا مفتی صاحب، جواب وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے طلب ہی تو نہیں کیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین روحانی شخصیت تھی، انہوں نے یزید کی جبلت دیکھ لی تھی. جی، تو اس روحانی شخصیت کو ہی یزید سے قبل لوگوں کو چاہیے تھا کہ خلیفہ بنائے. مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، بلکہ حافظ صاحب آپ مجھے اس میں رہنمائی فرمائیں تاکہ ایک سلسلہ بن جائے. ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے ہدایت کی؟ میں ایک عام آدمی، کیا میرے پاس بھی ہدایت کا کوئی سسٹم اللہ نے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. دیکھیں، خلقت حضرت آدم کے وقت، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات جو ہے اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، تو وہاں پر جو پہلا ہوا شیطان اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ ملائکہ کے درمیان، کہ ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا حکم خداوندی پر، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. تو وہاں پر اس نے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بات کہی کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا. اور جو تو امر کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے. انسان یا ملائکہ؟ نہیں، انسان کے نام، یعنی یہ دشمنی اس کی حضرت آدم اور اس کی آل سے تھی. یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور جو تو امر کرتا ہے میں اس کو تغییر دیتا رہوں گا. خداوند متعال نے جواب دیا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ ذَلِكَ، جو بھی تیرے راستے پر چلے گا، تیری سبیل پر چلے گا، وہ خسارے میں ہوگا. تو حضرت آدم کے ذریعے سے خداوند متعال انسانیت سے مخاطب ہوا، کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب نیچے چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، اگر تم نے اس کی پیروی کی، تو پھر نہ ہی تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی تمہیں کوئی رنج ہوگا، نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی. یعنی ہدایت کا ذمہ خداوند متعال نے خود اپنے ذمہ لیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ تمہاری ہدایت کی ذمہ داری میرے لیے ہے. اور انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، پھر ان کے اندر کتاب بھی رکھی ہے. اسی لیے تمام انبیاء نے اپنی ذمہ داری نبھائی. ایک نبی آتا تھا، پھر دوسرے نبی کی وہ پیشن گوئی کرتا تھا، اور یہ بتا کر جاتا تھا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا وہ جب متولد ہوگا تو کیا نشانیاں ہوں گی، آسمان پر کیا نظر آئے گا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی، اور اپنے سے پہلے جو کتاب تھی اور اپنی بھی تصدیق کی. پھر کہا کہ میرے بعد بنام احمد رسول آئیں گے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. سورہ صف کے اندر آپ کو ملے گا. تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تو رسول خدا کے بعد قیامت تک کے لیے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی اپنی ذمہ داری نبھائی، اور ہماری ہدایت کے لیے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو انتخاب کیا، اپنے 12 جانشینوں کا انتخاب کیا، امام مہدی تک وصیت فرمائی. خداوند متعال فرماتا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے محمد آپ بشارت دینے والے ہیں اور تمام قوموں کے لیے ہادی ہے. تو روایت ہمیں ملتی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک دن رسول خدا وضو فرما رہے تھے، امیر المومنین تشریف لائے، ان کا ہاتھ گیلا تھا اور ان کے چہرے پر بھی پھیرا. تو امیر المومنین نے کہا کہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. تو رسول خدا نے یہ جملہ کہا کہ میں اس قوم کا منذر ہوں اور تم ہادی ہو میرے بعد. یعنی اول امیر المومنین کے لیے، پھر ان کے جو فرزند ہیں بڑے امام حسن، پھر امام حسین، اور امام مہدی تک کی وصیت فرمائی تاکہ یہ لوگ گمراہ نہ رہیں، نور کے راستے پر رہیں. اور خداوند متعال بھی جو ہے انہی کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ بنو. تو جو اللہ کی رسی ہے، مضبوط رسی،
وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. صحیح. قیامت تک کہ جو انسان ان سے متمسک رہے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا, کیونکہ یہ ضمانت رسول خدا کی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ذرا واضح کر دیجیے گا, صرف جو آپ نے نام لیے ائمہ کے, یہ صرف یہی ہادی ہیں یا بارے دیگر بھی لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اسباب ہدایت اور بھی ہیں. اچھا. قرآن ہادی ہے, قرآن ہدایت کرتا ہے, وہدی وبشریٰ للمسلمین. کعبے کے لیے ہے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے, وہ اسباب ہدایت ہے. اچھا. رسول خدا سبب ہے ہدایت کا. صحیح. ان کے بعد جو ان کے جو وارث ہیں وہ سبب ہدایت ہیں, یعنی وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. اسباب ہدایت میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ذات رسول خدا ہے, اور ان کے بعد ان کے اوصیاء ہیں. تو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے, اور سنت ہم نے حاصل کی صحابہ سے اور اہل بیت سے. اور ایک اور روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے نوح اس کے کیا کشتی کے مانند ہیں. کشتی نوح کی مانند. ہاں, کشتی نوح کے مانند, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا, اور میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کشتی کہیں پہ بھی سفر کرتی تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے. یہ بھی ایک مثال جو دی حضور نے, دنیائی مثال کو سامنے رکھ کے دی نا, کہ آپ کشتی کے مسافر ہوں گے سمندر میں تو آپ نے ستاروں کی جو ہے نا اس پہ چلنا ہے, ڈائریکشن پہ چلنا ہے کہ کہاں شمال ہے کہاں جنوب ہے وغیرہ. تو اس چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اہل بیت اور صحابہ کو ہٹا کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اہل بیت اور صحابہ دونوں یکساں ہیں. ہاں, درجات یقیناً ان کے اہل بیت کے اعلیٰ ہیں. فرق ہے. اچھا, اہل بیت. ہاں بالکل, درجات میں آپ اہل بیت, کیونکہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو امہات المومنین ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی جو میری سب کی جو ہے نا ہماری ماں ہیں, یہ ایک چیز آ جاتی ہے. ماں پہلے ہوں گی, بچے بعد میں آئیں گے نا. ہاں, لیکن صحابہ کے اندر بھی درجات ہے, اور درجات میں سب سے بلند جو درجہ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. صحابہ میں, تمام صحابہ میں بشمول اہل بیت بھی. یہ ایک بات ہوگی. اور ہم اہل سنت جو ہے ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں, پہلے حضرت ابوبکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر حضرت علی. یہ ایک چھوٹا سا کوشچن نکل آیا بات سے بات نکل گئی. آپ نے خود فرمایا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں کا جو درجہ ہے, اہل بیت درجے میں اوپر ہے اصحاب کے, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب اور کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ اہل بیت کے بھی اوپر ہیں. یہ دونوں کانٹراڈکٹیو باتیں نہیں ہیں؟ نہیں, کانٹراڈکٹیو باتیں نہیں. ایکسپلین کر لیں. بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ایک چیز تو یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے اس سے مراد امہات المومنین, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن حسین, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, اور آگے بھی پھر اس کی کڑیاں بنتی ہے. بنو عباس بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اہل بیت میں آ جاتے ہیں لوگ, وہ خود کہتے ہیں. پھر آگے آ جاتے ہیں حضرت علی کے بھی جو بھائی تھے, حضرت عقیل بن ابی طالب سوری, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اہل بیت میں. تو اہل بیت میں تو اور بھی یوں اس طریقے سے کھلتا چلا جاتا ہے. پھر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا سلمان فارسی کے متعلق کہ وہ ہمارے اہل بیت سے, تو حضور کا قول تو ہم نفی نہیں کر سکیں گے نا. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, جن کو حضور نے اپنی حیاتی میں ہی, اب ان کا انتقال نہیں ہوا تھا, اور ان کو مصلی شریف پہ کھڑا کر دیا تھا جب تمام صحابہ بھی تھے کہ یہ نماز پڑھائیں گے. حالانکہ بی بی عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میرے باپ جو ہے والد بڑے نازک دل کے ہیں, وہ برداشت نہیں کر سکیں گے, کہ نہیں انہیں کو پڑھانا ہے. اور ایسی بہت سی روایتیں ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے نا اپنا جانشین ٹھہرایا ہے معاملات میں. علاوہ اس کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ حضور کی جانشین نہیں ہے. نہیں, ایک معنی میں جانشین ہے, لیکن کلی ایک معنی ہوتا ہے نا کہ معنی کلی, جس میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے, اور پھر عرصہ ہے حضرت علی کا ان کی پیروی میں, 2.5 سال تو ان کی پیروی, پھر 10 سال حضرت حضرت عمر کی پیروی, پھر کوئی 13 سال تقریباً حضرت عثمان کی پیروی. یہ عرصہ ہے مسلمانوں کی. ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہمارے لیے امتثالی امر ہے, یعنی ظاہر سی بات ہم جب سیکھنا چاہتے تو صحابہ کی طرف ہی لوٹیں گے نا, کہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو طے کیا. حضرت علی تھے جو امام حسن حسین کو حضرت عثمان کی جو ہے نا رکھوالی پہ کھڑے کر کے گئے تھے, یہ حضرت علی تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے دونوں کو, ان کی رکھوالی جب فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. یہ حضرت علی کی ہی وہ زیادہ تر مشورت ہوتی تھی حضرت عمر کے ساتھ. بالکل صحیح, ساری معاملات میں. تو یہ چیزیں ظاہر ہے. آپ کی بات سن رہا ہوں, بہت توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں, بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. وہ جو سوال میرا اسٹک ہوا ہے میں اس کو دوبارہ کیجیے, شاید میں نہیں سمجھ پایا ہوں. آپ نے فرمایا کہ معنوں کے لحاظ سے اہل بیت جو ہیں وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر. جی, شاید اس سے آپ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ 5 یا 6 افراد جو ہیں وہ اہل بیت افضل ہیں, باقی تو پھر جو دائرہ ہے وہ برانچ بنتی جاتی ہے. ہاں, تو وہ جو 5-6 افضل ہیں حضرت علی اگر ان میں شامل ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا, تو وہ اصحاب سے افضل ہوں گے یا اصحاب ان سے افضل ہوں گے؟ یہ کیسے ذرا دیکھیں, تو یہ ہوتی ہے بات کہ جب آپ قرآن شریف میں یہ آیت اتری اہل بیت کے متعلق, ٹھیک ہے نا, اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. حضرت تو حافظ قرآن میں نہیں ہوں, اگر آپ چاہیں تو تھوڑا میں کھول لوں. کون سی آیت؟ جہاں یہ آیت تطہیر جسے ہم کہتے ہیں, انما یرید اللہ لیذهب پوری آیت پڑھیں میرے سامنے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہاں, اب یہاں پہ ایک بات بتاؤں, بی بی فاطمہ زہرا
सलाम अल्लाह अलैह जब उनकी वलादत होती थी ना, नफासत, तो उठ के नमाज पढ़ लेती थी, ज़ोहर के बाद असर की नमाज पढ़, बेशक, ठीक है ना। बेशक, उनको कोई रिजिस, कोई तथहीर का मामला था ही नहीं, सुभान, रजिस का मामला नहीं था। बीबी फातिमा ज़हरा का यह मामला था। तो यहाँ पे ये आयत उतरी गई है, ये उम्महातुल मोमिनीन के लिए पहली चीज़। लेकिन हुजूर की एक वो यानी जिसे ना उस वक्त जोश में था जलालत, तो आपने चादर बिछाई और इनको भी शामिल किया, और उम्महातुल मोमिनीन को मना कर दिया। आप नहीं मना किस बात का, आयत उतरी उन्हीं के लिए। तथहीर किसको किया जा रहा है? जनाब उम्मे सलमा वाली अरे हाँ, वो एक रवायत है। तथहीर किया किसको जा रहा है? उन्हीं को किया जा रहा थे, तुम्हें तथहीर किया जा रहा है। यहाँ तो मामला ही कुछ और है। यहाँ अगर इस आयत को उसमें लाएंगे तो ये तो जुल्म है एक तरीके से, कि बीबी फातिमा ज़हरा के तो रिजिस का कोई मामला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो यहीं उन्होंने दिया और वहीं पे वो नमाज के लिए खड़ी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ असल आयत का असल मफ़हूम उम्महातुल मोमिनीन है। लेकिन हुजूर की जोश थी उस वक्त, कहा या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इनको भी शामिल कर दिया जाए। आपने सबको, उसमें बीबी सलमा कह रहे तुम खैर पर हो, गोया तुम पहले से खैर पर हो इस मामले में। ये तो एक इजाफी मामला है। अब यहाँ पे ये मामला इस बात को लिया है। फिर अगर हम यानी इन दलाइल को अगर हम सामने रखेंगे तो इससे मुराद ये कतई नहीं हो जाएगा कि अब गर्ब कहेंगे भी अहले बैत के अंदर फिर कौन अफजल है। अहले बैत का ही मामला ले लेते हैं, बीवी फातिमा ज़हरा अफजल है कि हज़रत अली अफजल है? फिर शोहर अफजल है कि बीवी अफजल है? अल्लाह सबसे पूछ लूं, एक मिनट में आगे करने दे, मुझे पता है जवाब क्या आएगा मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। एक तो लख्ते जिगर रसूल, खून, ठीक है ना, रसूलुल्लाह का, और वहाँ पे हज़रत अली है बस, सगा चाचा ज़ात, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लख्ते जिगर रसूल है और इनका आपस में निकाह है। और अल्लाह ताला कुरान तो ये कहता है कि रिजालुन क़वामून अलन निसा, और यही रसूलुल्लाह की हदीसें हैं कि अगर मैं किसी को सजदा करने की इजाज़त देता तो उसकी बीवी को कहता कि अपने शौहर, तो ये तो शरीयत बन जाती है। अगर वो इजाज़त देता तो शरीयत बन जाती, ठीक है ना। शरीयत नहीं है, शरीयत में यही है कि बीवी जो है वो शौहर की वो करे, इताअत गुजार हो। तो तमाम चीज़ें जो है उसमें जो है ना, शौहर की अफजलियत तो औला है, बीवी तो उसमें आती नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे तनाक़त शुरू हो जाएगा तो बातें बहुत आगे बढ़ेगी। फिर यही सवाल होगा कि अच्छा हज़रत अली अफजल है कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा? अब इनसे पूछिए आप। ठीक है अल्लामा साहब, आपने मेरी मुश्किल आसान करनी है। फारूक साहब ने मुझे बे इंतहा लंबे सफ़र पे दौड़ाया, फिर वापसी भी लेकर आए मस्दर के ऊपर, फिर दौड़ाया, फिर आसमान ज़मीन में गए हम लोग। मगर एक सवाल अब अटक गया, वो हिदायत पे मैंने बात करनी है। मेरा मकसद टॉपिक भी यही, इसी से हम गहराई में जाएंगे, मगर सिर्फ आप ज़रा साफ़ करते हैं तो सब क्लियर हो जाए। हुजूर ने फरमाया था कि अहले बैत और असहाब दोनों ही, जैसे मिसाल दी कि कश्ती और सितारे वाली मानता, मगर अहले बैत, हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत जो है वो अफजल हैं असहाब रसूल के ऊपर। तो एक आम जहन में भी ये सवाल होगा कि अगर जो अहले बैत 5, 6, 7, 10, 12 जो अफराद फारूक साहब बताएंगे उनमें हज़रत अली शामिल है, तो असहाब रसूल पे अफजल कैसे हो जाएंगे? और अगर अफजल हो जाएंगे तो फिर असहाब रसूल, यानी इस मसले को आप सादा अल्फाज में बयान कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। और फिर वो वाला इनका सवाल कि जनाब सैयदा फातिमा और जनाब हज़रत शेर खुदा, इन दोनों में अगर ये फ़र्क रखा जाए तो अफजल कौन होगा? देखिए, उमूमी तौर पर खुदावंद मुताल ने जो है ना मर्द को हाकिम बनाया है औरत पर। सैयदा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा के कमालात और फ़ज़ालात इतने अजीम हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत वक्त दरकार है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन सैयदा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा से ज़्यादा अफजल हैं, क्योंकि वो मर्द हैं। और रही बात जो मौजू चल रहा है कि हिदायत के ऊपर, तो जिस तरह से मैंने कहा कि ज़िम्मेदारी अल्लाह की है कि लोगों की हिदायत का बंदोबस्त करे, और रसूल खुदा के ज़रिए खुदावंद मुताल ने उसका पूरा बंदोबस्त किया है। फिर यहाँ पर मुफ्ती तेजानी साहब जो है वो अफजलियत के मौजू पर चले गए। वहाँ बात यह है कि अफजल कौन है ये मेरा जहन तय नहीं करेगा, या हम जिस चीज़ पर मुत्तफ़िक हों ये तय नहीं करेगा। अफजल होने का मयार और मीज़ान आपके नज़दीक क्या है? अगर अफजल होने का मयार और मीज़ान आपके नज़दीक है कि आप मुत्तफ़िक हों कि आप किसी को करार दें कि ये अफजल है, फिर तो बात जो है समझ आए तो इस हिसाब से बंदा बात करे। अगर आपके नज़दीक अफजल होने का मयार आप कुरान को देते हैं या रसूल खुदा को देते हैं, तो फिर आपको उस मीज़ान के मुताबिक जो अफजल है वो मानना पड़ेगा। कुरान आपसे कहता है कि हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, जो जानता है जो नहीं जानता दोनों बराबर नहीं। जो जंग के मैदान में साबित कदम खड़ा है और जो घर पर बैठा है दोनों बराबर नहीं है। और जो तकवा परहेजगारी में आगे है, यानी कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, वो और जिसका ईमान कम है वो दोनों बराबर नहीं है। वो शख्स जो ईमान में सबसे आगे है वो और जिसका ईमान कम है दोनों बराबर नहीं है। अब अगर आपने कुरान को मीज़ान बना लिया है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो खुदावंद मुताल ने सबसे बड़ी फ़जीलतों में अगर कोई फ़जीलत करार दी है वो है इल्म का होना। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खल्क़ किया और उससे ख़ुद इल्म दिया, वअल्लम आदम अल-अस्मा। फिर कहा कि इस जैसा इल्म तुम्हारे पास है, क्योंकि उन्होंने एतराज़ किया कि आप उससे खल्क़ कर रहे हैं जो ज़मीन पर फसाद करेगा। तो खुदावंद मुताल ने इल्म खुद दिया, ना कि फ़रिश्ते के ज़रिए, क्योंकि फ़रिश्ते को सजदा करवाना है, क्योंकि अब जो बरतरी है अगर हासिल है किसी चीज़ को तो इल्म को हासिल है। तो वहाँ पर जो चैलेंजर आया है शैतान,
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. حالانکہ چیلنج کیا ہوا ہے, ایسا علم ہے کسی کے پاس تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس سے بڑھ کر میرے پاس علم ہے, میں شو کرتا ہوں. بلکہ اس نے کیا کیا, اپنا ایک ذہنی قیاس کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو خداوند متعال نے جو معیار رکھا تھا وہ علم رکھا تھا, اور قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, خدا اسے بلند رکھے گا جسے اس نے علم عطا کیا ہے. علم خداوند متعال کی طرف سے اللہ کا ہادی جو ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. تو یہاں پر اگر میزان قرآن ہے تو علم کی بات ہے, تو ہم پہلے سوچیں گے کہ بھئی سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہے رسول خدا کے بعد. عالم الناس کون ہے, کہ وہ شخصیت کون ہے کہ جس کے پاس تمام کے تمام صحابہ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں. فقط ایک واحد شخصیت رسول خدا کے اصحاب میں آپ کو ملے گی کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون. بنی اسرائیل نے بھی تقاضا کیا, یہ مثالیں خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ بادشاہ کو چنیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, تو وہاں پر جو چنا گیا طالوت کو, آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں سن چکے ہیں. تو وہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو خداوند متعال نے جواب دیا کہ ہم نے اسے اس لیے چنا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے, یعنی شجاعت بھی ہے. تو جس کے پاس علم ہو, شجاعت ہو, وہ یعنی جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس لیول پر نہیں ہے. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. اگر تو آپ قرآن سے یہ درس لیتے ہوئے, ان آیتوں سے ہدایت لیتے ہوئے اسی میزان کو قرار رکھیں گے تو یہاں پر بھی یہی میزان رہے گا کہ علم کس کے پاس ہے. یعنی علم کا ہدایت کا تعلق ہے. بالکل علم کا ہدایت کا تعلق ہے. نیوٹن ہدایت پہ کیوں نہیں ہے؟ کون؟ نیوٹن, آئنسٹائن. نہیں, اس کے پاس خدا علم نہیں ہے, وہ تو ایک مخصوص چیز کا علم رکھا ہوا ہے. کیا وہ اس چیز کا مصداق ہے کہ کہے کہ سلونی سلونی مجھ سے اگر پوچھو تمام علوم میرے پاس ہے؟ نہیں, وہ تمام خوش کو تر دنیا کے نہیں جانتا. اگر جانتا بھی ہے تو مخصوص علم جانتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ اسے انجینئرنگ کا سوال نہیں کریں گے. اگر نیوٹن کا علم سائنسی ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ میڈیکل کا سوال نہیں پوچھیں گے. یعنی وہ بات ہو رہی ہے یعنی کل علوم پر. تو بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل ہیں. وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی, کہ میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو رسول خدا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہے. یہ قرآن کے وارث ہیں, قرآن ان کے ساتھ ہے. یہ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں, آئین خدا لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. قرآن کے تمام خوش کو تر یہ جانتے ہیں. جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, تو جو گمراہی سے بچائے, کسے کہہ رہے ہیں آپ پر, میں تو وہاں نہیں تھے, تو جو گمراہی سے بچائے اور جسے ضرورت ہو کہ وہ وہاں سے ہدایت لے, تو یہ دونوں کبھی بھی کسی بھی سینس میں برابر نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ مثال خداوند متعال کی بہترین دی ہوئی کہ موضوع بھی ہمارا ہدایت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ممن لا یہدی الا یہدی, کہ حق یہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہو اس کی پیروی کی جائے, نہ کہ جو محتاج ہدایت ہو اس کی پیروی کی جائے. فما لکم کیف تحکمون, یہ تم کیسی قضاوت کرتے ہو. اب اگر جب رسول خدا کے فرمان پر غور کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میزان لیا, واضح ہو گیا ہے کہ تمام جو بھی محدثین نے سب سے زیادہ جو اگر کسی حدیث کو روایت کیا ہے, نقل کیا ہے, تو وہ کتاب اللہ و اہل بیت کی ہے. مسلم میں بھی ہمیں ملتا ہے کتاب اللہ و اہل بیت. پھر یہاں پر سنت بنتی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی سنت ہے جو رسول خدا نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میری سنت ہے, اس پر تم عمل کرنا. اگر سنت ہی چھوڑی ہے اور وہ سبب ہدایت تھی, اگر وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے شروع کے ادوار میں حدیث بیان کرنے پر ہی پابندی تھی. تو جو چیز ہدایت کرتی تھی, یعنی جسے ہدایت کرنی تھی, اس پر پابندی لگی ہوئی تھی. تو یہ در حقیقت وہ ضعیف روایتیں. مجھے افسوس ہوا کہ تیجانی صاحب نے پتہ نہیں کیوں ضعیف احادیث سے استدلال کیا. بہرحال ٹائم میرا خیال ہے میں زیادہ بول چکا ہوں, آپ مفتی صاحب کو ٹائم دیں تھوڑا. یہ نہیں پتہ انہوں نے کون سی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا. اب جو حدیث سنت کے بارے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مستند حدیث ہے, متفق علیہ ہے. علیکم بالسنت سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواذج. نواذج یعنی پیچھے جو دانت ہوتے ہیں نا, اس سے جگڑ کے رکھ لو کہ اس کو اتنا سختی سے پکڑو کہ دانت. تو سنت میری سنت اور میرے بعد خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میری کثرت سے خلفاء ہوں گے, کثیر میرے خلفاء کثیر ہوں گے. اچھا, اب یہاں پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سنت نہیں ہو سکتی, تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فیہم اسوۃ حسنہ, کہ آپ حضور کی سنت سے لیں. اب حضور کی سنت سے نہیں لیں گے تو کس کی سنت سے لیں؟ اسوۃ, تو قرآن کی آیت ہے. اسوۃ سے مراد ہی کیا ہے کہ آپ نے اس کو رول ماڈل لینا اپنے لیے, حضور کے. حضور کیسے کھاتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسی وہ مخاطب ہوتے تھے لوگوں سے, یہی تو ہم نے لینا ہے ان سے. اور یہ کون بتائے گا حدیث؟ ظاہر سی بات ہے جو ان کے قریب ترین ہوں گے نا, وہ ان سے پابندی لگی ہوئی تھی. نہیں, یہ غلط بات ہے. معذرت کے ساتھ یہ تو مستند بات ہے. میں بتا رہا ہوں, میں اگر بات کر رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہم معذرت چاہتا ہوں, یا تو ان کے پاس معلومات غلط طریقے سے آ گئی ہے,
ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو. نہیں پھر مجھے ایڈریس دینا پڑے گا ان نہیں جگہوں کا کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ بھائی آپ نہیں سن لیں محترم، سن لیں. نکالنی یہ بات نہیں ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیان کرنے سے مانتے تھے، یہ تو غلط بات ہے. کبھی بھی کسی دور میں کبھی نہیں. بات یہ تھی کہ جب حضور کی حدیثوں کو لکھنا شروع کیا تو پہلے جو صحابہ تھے اولا ابو بکر اور عمر، انہوں نے کہا منع کیا کہ یہ مخالطہ نہ ہو جائے قرآن کی آیات سے، صرف اس بات سے کہ قرآن شریف کیونکہ اس وقت جو ہے کیونکہ بالکل بین الدفتین نہیں آیا ہوا تھا. منع کیا نا. نہیں سن لیں میری بات نا، پہلے تو ایک بین دفتین نہیں آیا ہوتا. کہہ لیں کہ ہم صرف یہ ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں کہیں ایسا. اب آپ کو بتاؤں کہ آج تو آپ کے پاس قرآن ہے نا زیر زبر پیش میں وغیرہ میں. جس زمانے میں عربی لکھاوت ہوتی تھی اس زمانے میں کوئی زیر زبر پیش نہ نقطہ ہوتا تھا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی یہ عربی کے کیونکہ وہ عرب تھے، ان کو کسی ضرورت نہیں تھی کسی نے عربی سکھانا ہے، نحو پڑھانا ہے یا اس کو قواعد سکھانا ہے، وہ تو سب جانتے تھے عربی کی نحو کیا ہے. تو اس نے وہاں اس زمانے میں جب یہ چیزیں قرآن بین دفتین نہیں جمع ہوا تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بین دفتین جمع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن آپ کو بتایا کہ جو جنگ ہوئی تھی مسلم کذاب کے دوران جو پہلے 11 صحابہ گئے تھے اس میں تو سب سے بڑے حفاظ القرآن شہید ہو چکے تھے، بڑے بڑے حفاظ القرآن شہید. تو یہ ان کی ایک احتیاط برتی تھی کہ ابھی تھوڑا چیز کو روکا جائے، کیونکہ وہ جو بھی صحابہ نزدیک تھے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ حکمت کے تحت. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دوبارہ بحال بھی کیا گیا اس پروسیس کو. کس کو؟ احادیث کی یہ بعد کی باتیں ہوئی ہیں، اسی زمانے میں بھی بحال ہے. حدیثیں لکھی شروع کی ہے، مجھے ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ لکھا جانا شروع ہوا. حدیثیں لکھی شروع کی ہے، مجھے ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ لکھا جانا شروع ہوا. شروع کی ہے، مجھے ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ لکھا جانا شروع ہوا. یہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں جب حدیثوں میں من گھڑت روایتیں شامل ہونا شروع ہو گئی تو پھر اس میں جو ہے نا حدیثوں کا الگ سے پروسیس شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آگے اب وہ ہدایت کا سلسلہ جو آپ بتا رہے تھے، آج کے دور میں مجھے ہدایت چاہیے تو میں کن چیزوں کو پریورٹی بناؤں گا کہ یہ چیز مل جائے تو مجھے ہدایت. دیکھیں اب یہاں پہ یہ سوال ان کا ایک سوال تھا کہ میں بھول گیا ہوں، شاید ذہن سے باتوں میں ادھر گیا کیونکہ ایک طرف انہوں نے ایک سوال کیا تھا، میں نے ذہن سے اتر گیا. انہوں نے ہدایت کا سرچشمہ 12 میزان میں نے قرار دیا کہ میزان افضلیت جو آپ کو بتایا کہ قرآن اور رسول خدا کا فرمان ہے. ہاں تو وہ تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں نا، ہم تو ان کو حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان جو حدیث ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ حدیث. ابھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کا سرچشمہ تو ہمارے پاس ہی تو ہے. ہم نے جتنا کام کیا ہے اس پہ ٹھوک کر، ہمارے لیے تو حدیث کے لیے رجال کے مطالعے میں جو ہے اسماء رجال میں جو کام اہل سنت نے کیا ہوا ہے، جو ایک ایک حدیث پہ جرح کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کو اس کے مطابق جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے. اور کوئی اگر مسلک میں اس طرح کام ہوا ہے تو آ کے بتائے ہمیں. تو آپ ہدایت کس سے لیتے ہیں؟ ہم ہدایت اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں. اللہ ہدایت کرتا ہے، وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید. قول طیب سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے جو آپ کے سامنے اپنا جواب پیش کیا تھا، مجھے امید تھی کہ میرے جواب کو وہ رد کریں گے کسی عقلی دلیل سے. نہیں میں نے یہ جو اگر میں نے کہا کہ میزان ٹھہرایا فضیلت کا کہ کسے ہونا چاہیے، تو مجھے اس بات کا جواب درکار تھا تیجانی صاحب سے کہ میری بات کو رد کر کے مجھے میزان سمجھائیں گے کہ فضیلت کا میزان معیار کیا ہے. بہرحال میں نے جو آپ کو معیار بتایا ہے وہ عین قرآن بتایا، رسول خدا کا فرمان بتایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف حدیث ہے کہ حدیث طیر، امام نسائی نے لکھا ہے اسے، کہ رسول خدا کے پاس ایک پرندہ تھا. رسول خدا نے فرمایا، یعنی بھنا ہوا پکا ہوا، کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جو میرے بعد سب سے بڑھ کر تیرے پاس محبوب ہو، سب سے بڑھ کر افضل ہو. تو امیر المومنین تشریف لائے، رسول خدا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا. تو خدا نہ خواستہ کہ اللہ سے اشتباہ ہو گیا کہ جو حقیقی اس بیار پر تھا اسے نہیں بھیجا، امیر المومنین کو بعد چوتھے نمبر پر والے کو بھیج دیا. تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، تو میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا انکار، تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی. پہلے شخص ہیں، کبھی کسی عالم نے نہیں کیا. اب یہاں پر جو ہے بات ہدایت کی ہے، ضروری ہے ان چیزوں کو واضح کرنا. دیکھیں جب امیر المومنین لڑنے جا رہے تھے خندق میں، یہ تو مشہور و معروف حدیث ہے کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، یعنی ثقلین کی ایک ضربت. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تمام فضائل موجود ہونے کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ فضیلت کے معیار میں سب سے بڑھ کر کون ہے، اور میزان قرآن موجود ہو اور ہم اپنے نئے طریقے بنا لیں کسی کو افضل بنانے کے، تو اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سوال پوچھوں پھر اس کے بعد تیجانی صاحب کی طرف. ایک بات تمہارے سمجھ میں آئی کہ تیجانی صاحب نے بتائی کہ اللہ کے رسول سے ہدایت ملتی ہے، ان کو براہ راست اللہ ہدایت دیتا ہے. اگر میں کہوں کہ رسالت مآب پردہ فرما لیتے ہیں تو ہدایت کا منبع مرکز کیا ہوگا؟ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ ہدایت کا موضوع ہے تو امت کو ایسے نہیں چھوڑا، اپنے اہل بیت کے لیے کہا ہے، ہادی بنایا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ خلفائے راشدون، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ فرمان موجود ہے بخاری میں، مسلم میں، تمام محدثین نے لکھا. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں.
میں مفتی عبد الباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے 5 کو گنتی کیا، یزید کو بھی گنتی کیا. پھر میں مفتی بندگی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا. مفتی ہداروی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے 8 تک کو گنتی کیا کہ 8 جو ہیں ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ 4 ہمیں پتہ نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، اور ہم اب معاشر میں بھی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے. یہ آپ کی اجازت ہو میں جانے سے نہیں مجھے پورا تو کرنے دینا، وہ چیزیں رہ جائیں گی. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب خلفائے راشدون کی بات ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہیں. تو آج ہمارے ملک میں بچے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، باقی 8 خلیفہ ان کو نہیں پڑھائے جاتے. بات یہ ہے کہ خلفائے راشدون جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ وہ خلفاء بھی ہیں، راشدون بھی ہیں. خلفاء یعنی ارض پر خلیفہ، پوری زمین پر خلیفہ اللہ کا. اور اس کو کون بنائے گا، یہ ذمہ داری بھی خود رسول خدا کی اللہ کی ہے کہ وہ آپ کو خلیفہ دے کر جائیں. اپنے بعد کون ہے؟ جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو وہی بتائیں گے نا کہ میرے جانشین کون ہے. یہ تو پہلے ہم بحثیں کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا یہی سوال کہ بھئی آج اس زمانے میں ہمارا امام کون ہے، اگر ہم اسے نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مر جائیں. تو ہداروی صاحب نے کہا کہ آج کوئی امام نہیں ہے. یعنی پھر وہ ہمیں مجبوراً یہ سوال کرنا پڑا کہ اب پھر تمام اہل سنت یعنی جاہلیت پر جا رہے ہیں. نعوذ باللہ. انہیں پہچاننا چاہیے. یہ تو ہم ایک علمی بحث کر رہے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے. اور یہ سلسلہ ابھی نہیں، اس وقت بھی ہے. اب مفتی صاحب نے جو ہے وہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ جو حدیث سنائی ہے یہ نہ درایتاً ٹھیک ہے، نہ ہی اس کا مفہوم جو ہے آج تک صحیح سمجھ میں نہیں آیا. خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جو تم سے بڑھ کر ہوگے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، اور وہ کافروں پر شدید ہوں گے اور مسلمانوں یعنی مومنین کے ساتھ رحم دل ہوں گے. پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد جو ہے ایک رسول ہیں، یعنی یہ اپنی ذات میں نہیں ہے، میرے رسول ہیں، اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری طرف سے. افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ مر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی. بالکل یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ایک آیت میں فرمان بھی موجود ہے رسول خدا کا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم. جو بھی ومن یشاقق الرسول، جو بھی واضح ہونے کے بعد تمام نشانیاں اسے مل چکی ہیں، اس کے واضح ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مومنین کی سبیل کے علاوہ اور سبیل پر چلے گا، تو جہاں وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے. یہ احتمالات جو ہیں موجود ہیں. اللہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جماعت کو یعنی قیامت تک ایک راہ دکھا رہے ہیں. اگر اس راہ پر چلو گے، اس سبیل پر چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آخری چیز میں جو ہے وہ واضح کر دوں، خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ہدایت کرتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ، میں اور اس وقت جو لوگ موجود تھے تمام کے تمام، خداوند متعال یہ انویٹیشن کارڈ ہے. آیت سنیے گا بڑی توجہ سے. یہ آیت انویٹیشن کارڈ ہے تمام انسان، تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایفرٹ کرو، کوشش کرو کہ دارالسلام کی طرف آؤ. امام سے پوچھا گیا کہ دارالسلام کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ جنت ہے جہاں نہ خستگی ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ پریشانی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم آؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دارالسلام کی طرف. اب ہم عمل کے ذریعے سے اس دارالسلام کی طرف جائیں گے. وہ دار جو اللہ جس کی دعوت دے رہا ہے، اس دار کا سردار، اس دار کا سردار اور جسے دعوت دی جا رہی ہے دونوں برابر نہیں ہیں. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جنت کی جوانوں کی خواتین کی سردار ہیں. امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جو سردار ہیں وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں. تو یہ جو دعوت دے کر بلائے جا رہے ہیں کہ عمل کے ذریعے سے آؤ، اور جو ان کو پہلے سے سرداری دی گئی ہے، یہ دونوں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے. جو اس دار تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جو دنیا کے اندر بیت دکھایا ہے، وہ بیت ہے محمد و آل محمد کا، ان کے اوصیاء کا. اللہم صلی اللہ علیہ. آپ کے پاس آپ اینڈنگ بھی آپ سے ہوگی اب زیادہ دوبارہ نہیں. مجھے پتا ہوتا تھا کہ اسپیسیفک لمبی لسٹ تھی نا، تو تھوڑی بہت اور چیزیں بھی لے کے آیا تھا ساتھ، لیکن میں مختصر جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ حدیثوں پہ پابندی تھی. آپ کو پتا اہل سنت کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں کس کے ذریعے آتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ آخری صحابہ میں سے، مطلب جو آخری 3 سال حضور کی وفات سے پہلے جنہوں نے اسلام لایا، اور سب سے زیادہ حدیثیں وہ منقول کرتے ہیں. اور آپ کا انتقال جو ہے 60 ہجری سے بھی بہت پہلے ہوا تھا، یعنی زمانے صحابہ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا. سب سے زیادہ حدیثیں ہم ان سے منتقل کرتے ہیں، یا ام المومنین سے، ٹھیک ہے نا. اور سوال یہ پیدا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوچھو ان سے اہل علم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس حمیرہ سے پوچھا کرو.
ان کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ بھی کہا ہے. بالکل کہا ہے. ایسی بہت سی روایتیں ہیں جن مناقبات صحابہ کے متعلق ہیں. ہم صحابہ کے بیچ میں آپس میں جو ہے نا یہ گرد و پیش لڑنے کی باتیں ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کے سرتاج اور ان کے دھول جو ہے نا ہماری آنکھوں کا سر. کہ میرے بعد یہ حدیث ہے, میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا حوالہ دیا, یہ حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنا, یہ حدیث ہے ہمارے پاس. صحیح. یہ تو 2 ہو گئے, 10 باقی. ہم جہاں تک ملتا ہے حضرت عثمان کے غنی کے متعلق حدیث ہے کہ اگر تم سے زبردستی جو ہے نا کرتا اتارا جانے کہا جائے, منافقین لفظ مستعمل منافقین چاہیں گے کہ تمہارے کرتے و زبر تو تم مت اتارنا. اس کی یہی تعبیر کی گئی ہے کہ کرتے سے مراد خلافت. وہی بتا دیں اصل میں کیا ہے کہ جو چیزیں میں نے اٹھائی ہیں, جو میں نے آج استدلال کیا ہے, مجھے امید تھی کہ مجھے میری باتوں کا جواب ملے گا. یہ تیجانی صاحب باتوں کو کہیں اور لے گئے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شروع میں معیار کا قرار دیا, تو یہ اپنے عقیدے میں خود بھی جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ منصف بنے. اچھا, انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے مقام مرتبے کا مقام کسی کا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ موجود ہیں, پھر یزید خلیفہ تابعی کیسے بن گیا؟ امام حسن حسین کو تو آپ چھوڑیں. بات یہ ہے کہ جب ہدایت کے ستارے موجود ہیں جن کی اتباع کی اللہ کے رسول نے اگر آپ سے کہی ہے, سفارش کی ہے کہ بھئی ان کی اتباع کرنا, تو یزید کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی جو ہے نا صحابہ کی اتباع کرتا, یا ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا کہ کوئی صحابی ہی آتا. تو صحابہ کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن چکا, تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیا نکلا. بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی معیار پر, صحابی کے معیار پر امام حسین کو لیتے ہیں, تو ہم فقط اس بات پر روتے رہیں کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن گیا, تو ہمارا جو ہے نا یہ کربلا کے مصائب اور مطلب جگہ, لیکن فقط اس بات پر روتے رہیں کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن گیا, تو بات سمجھ میں نہیں آتی. رہی بات امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو خداوند متعال کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اپنے عہدوں کو وفا کرو تو خدا تم سے تمام عہدوں کے بارے میں سوال کرے گا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت دے دی, خلافت اللہ کی طرف سے, اللہ خلیفہ بناتا ہے, لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے خلیفہ جو اللہ کی طرف سے ہادی ہے اس کی اتباع کریں, جس کے پیچھے وہ اٹھائے جائیں گے. رہی بات حکومت کی, ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے, پہلے واضح ہو چکا ہے کہ ظاہری طور پر حکومت کا نہ ہونا اس سے خلافت کا تعلق نہیں ہے. خلیفہ خدا زمین پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, نہ پھر خلیفہ ہے وہ اللہ کی طرف سے. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں, پروگرام میں وقت نہیں بچا, تیجانی صاحب 2 منٹ میں جواب دینا. بالکل, جواب سیدھی سی ہے, یزید کا متعلق یہ بات نہیں. میں اگر 1 منٹ آپ مجھے دے دو, نہیں 1 منٹ, میں نے ابھی وہ جو ٹائم ملا, بات یہ ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ میں نے وہ جو ساری چیزیں بتا دی کہ بھائی ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں نے جو میزان قرار دیا تھا, میں اس پہ چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ توجہ دلاؤں کہ میں نے جو میزان قرار دیا علم کا ہونا, تو خداوند متعال نے فرما دیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تو جو وارث قرآن ہے اس کی ذمہ داری ہے, وہ جو اس کا ہم پلہ ہے اللہ کے رسول نے ٹھہرایا ہے. اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, تو خلیفہ بھی اللہ کی طرف سے اہل بیت میں ہی ہوگا, باہر سے نہیں ہوگا. اور جو علم کا معیار ہے, بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو ہے اس کے لیے آیت اتری ہے, اللہ مخاطب ہے کافروں سے نہ کہ یہودیوں سے. انہوں نے ایک آبجیکشن بھی رکھا, آپ نے اس کو کاؤنٹر کون سا؟ خود اہل بیت کے درمیان بھی. اچھا ہاں, دوسری بات, اچھا ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اگر اللہ خداوند متعال کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ, جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی رسالت ہمارے پاس کیوں نہیں آئی. یہاں تو رسالت پر اختلاف ہو رہا ہے کہ ہم رسول کیوں نہیں بنے, تو خداوند متعال نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو پتہ ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ ساری امامت جو چلی ہے وہ امام حسین میں سے چلی ہے, امام حسن میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا. تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے, مقام و مرتبے میں حضرت ہارون سے زیادہ تھے, ساری جو ہے نبوت چلی حضرت ہارون میں سے, حضرت موسیٰ میں سے کوئی نبی نہیں ہوا, حضرت یوسف میں سے کوئی نبی نہیں ہوا, دوسرے بھائی میں سے ہوا, ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی. تو امام نے بھی کہا یہ بھی اللہ کی مرضی, لا تسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. اگر جو اللہ کی طرف سے خلیفہ خدا بنایا گیا ہے اسی کا بھائی اگر اس کا ادعا کرتا ہے, تو میزان تو آپ کے پاس وہی رہے گا نا, اللہ کے رسول نص جو ہے آپ اس کے پیچھے چلیں گے. تیجانی صاحب کے آخری 2 منٹ جو چاہیں کریں, آپ کے اوپر کھلی بال ہے. نہیں, یہ انہوں نے بحث کو کسی اور جگہ سمیٹ لیا ہے, اور بھائی کی بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ضعیف حدیث میں بتانی, کون سی ضعیف ان کو لگی حدیث. ایک بھی آج میں نے مستند حدیث نہیں سنی. تیجانی صاحب سے آج مجھے بڑی امیدیں تھیں. انشاءاللہ آپ نیکسٹ نشست رکھیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری امیدیں آپ کی برلاؤں گا. ایک پہلی بات تو یہ ہے, یزید کے متعلق ایک بات بتا دوں, یہ دیکھیں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کسی سے اپنے لیے ووٹ مانگا تھا اس وقت, کیا مجھے خلیفہ بناؤ؟ امام حسین نے, ہاں اچھا اس وقت نہیں مانگا, الیکشن ہو رہے تھے. نہیں, ایک ہوتا ہے نا منصب مانگنے کے لیے. تمام بنو ہاشم تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ اور مکہ کے اندر, کوئی تو کوفہ میں نہیں تھا, یہی جا رہے تھے کوفہ کے اندر, ٹھیک ہے نا. کیوں جا رہے تھے؟ اس لیے جا رہے تھے کہ امام حسین کے بارے میں میرا جو کہنا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت تھی,
وہ سیاسی شخصیت نہیں تھی. استغفر ٹھیک اللہ. اس میں دیکھا اس میں استغفار کی ایک روحانی شخصیت بتا رہا ہوں میں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا نا وہ اب مجھے بات کرنے تھوڑا سا بات کرنے دینا. ارے تیجانی صاحب بہت آپ سے بات تو کرنے دینا. عالمانہ گفتگو کرنا ہی چاہ رہا ہوں. روحانی شخصیت نہیں تھی تو پھر کون سی شخصیت تھی بھائی؟ میں تو ان کو روحانی شخصیت مانتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وہ روحانی شخصیت اس لیے خلافت کے امور میں دلچسپی نہیں ان کو دلچسپی نہیں تھی خلافت. اگر دیکھیں بات سیدھی سی ہے, بنو ہاشم جو تھے وہ سارے کے سارے تو مکہ مدینہ میں تھے. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا سب سے کہ بھئی مجھے بناؤ, میں مستحق ہوں, ٹھیک ہے نا, تو کوئی کھڑا ہوتا. آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ان سے کسی سے کوئی ووٹ. اب رہے گی بات دوسری تعلق ہے صحابہ کے, تو صحابہ تو جو رسول کی حدیث ان کی تک پہنچی وہاں تک وہ بات ہوئی. رسول نے کہا کہ جو خلیفہ ہوگا اس کی پہلی بیعت کرو. انہوں نے بیعت کرنا شروع کیا. ان کو سیاست سے یعنی دلچسپی اس پہ زیادہ نہیں تھی کہ کون ہے. بات سیدھی سی ہے کہ امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی, اس لیے بیعت نہیں کی کہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اتنا ایسا عطا کیا تھا کہ وہ اس کی جبلت کو دیکھ چکے تھے یزید کی. باقیوں کے پاس وہ چیز نہیں تھا. یہ میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں, دلیل منطقی سے کہ جو جبلت بھی دیکھتا ہو وہ زیادہ حقدار نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ بھائی انہوں نے ماننا ہی تو نہیں نا اپنے لیے, ووٹ نہیں مانگا. آپ جب خلافت مانتے ہی نہیں. ابھی آپ وہ چھوٹی چھوٹی روایتیں لے کے آئے گے بھائی. دیکھیے وہی تو بات ہے کہ امام حسین جو ہے ان کی شخصیت کو سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے. اعلیٰ درجے کی روحانی شخصیت تھی. انہوں نے مسلمانوں کے بھی بیان کر رہے ہیں, بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. ووٹ مانگتے دیکھیں نا ایک ہوتی ہے نا. اب یہ بار بار کی وصیت کس نے کی تھی, کون وصیت کی, دیکھیں ساری باتیں اب یہ لے کے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اب اس کے مجھے موقع دیجیے گا مفتی صاحب جواب دینے کا. وقت نہیں بچا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس سیدھی آپ مجھے صرف میرا ورژن کمپلیٹ ہونے دے دیں, اس کے بعد بے شک روحانی شخصیت تھی. ٹھیک ہے نا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دے دیا تھا کہ یزید کی جبلت میں جو ہے نا کفر ہے, ظلم ہے, اس لیے ان کی بیعت نہیں کی گئی. وہ کوفہ اس لیے جانا چاہتے تھے کہ صرف اس لیے کہ یزید جہاں یہ خط و کتابت ان کے نام یہاں آ رہے ہیں, وہیں خط و کتابت یزید کو بھی جا رہے ہوں گے کہ دیکھو یہاں ہو رہا ہے غدر. ٹھیک ہے نا, اور وہ وہاں جا کے صرف اس لیے بیٹھنا چاہتے تھے کہ اہل بیت کو دے کہ یزید شاید اہل کوفہ پہ ظلم نہیں کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کیمپین ان کو نہیں, الیکشن کو چھوڑ دینا. حضور امام حسین نے اپنے لیے کوئی منصب نہیں طلب کیا, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا, کوئی سیاست سے زیادہ ان کی دیکھا جائے تو کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ ایک روحانی شخصیت تھی, اس کو اسے روحانی شخصیت کے بارے میں استغفار کرنا. ہم تو ان کو اعلیٰ درجے کی شخصیت پہ بٹھا رہے ہیں. یہ سیاست تو پھر بھی تھوڑے درجے میں کم آ جاتا ہے. ان کے والد نے انہیں امت کے لیے جو ہے نا مقدم جانا اور یزید کو چنا. تو جو جبلت دیکھ سکتا ہو, خدا نے اسے اتنا معیار دیا ہو, تو وہ زیادہ حقدار نہیں تھا کہ اسے مقدم. وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے طلب ہی تو نہیں کیا نا. آپ کہہ رہے ہیں, وہ میں ثابت کروں گا طلب کرنا. کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین روحانی شخصیت تھی, انہوں نے یزید کی جبلت دیکھ لی تھی. جی, تو اس روحانی شخصیت کو ہی یزید سے قبل لوگوں کو چاہیے تھا کہ خلیفہ بنائے. ارے تو وہ سارے لوگوں کو تو نہیں مانتا. والد نے یزید کو مقدم جانا امت کے لیے. یہ مفتی صاحب کو, تیجانی صاحب کو پتا ہے کہ ان کا اتنا مقام تھا کہ وہ جبلت دیکھ چکے تھے, تو ان کے والد نے ان کو مقدم رکھا. میں یہ کہہ رہا ہوں والد نے ان کو مقدم رکھا یزید کو امت کے لیے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مقدم رکھنا چاہیے. روحانی شخصیت کا پتہ ہمیں ان کی شخصیت کو پڑھنے سے آتا ہے. ان کو آپ بات سن لیں نا میری بات کو. رہ گئے ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے اس دور کے اندر, وہ سارے صحابہ بھی تھے. ٹھیک ہے نا, لوگ تھے. انہوں نے حضرت امام حسین نے اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو طلب ہی نہیں کیا, نہیں فرمایا, اور نہ ان کو روکا جنہوں نے بیعت کی یزید کی. دونوں چیز ہوتی ہے نا, یا تو آپ اپنے لیے بیعت طلب کرتے یا ان کو روکتے کہ مت کرنا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ حجت میرے لیے ہے. اگر اللہ نے میرے لیے کوئی کشف کیا ہے تو وہ میرے لیے حجت ہے, ان کے لیے حجت نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ کو قیامت کی چیزوں کے بارے میں کشف ہے یا ہدایت کشف نہیں ہے, دیکھیں پھر وہ بات بتاتے ہیں نا. دیکھیں مجھے تو جو چیز بتاتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں, اس بات کریں. اسی کو دیکھتے تھے بس, نیوٹن کی کتاب کو دیکھتے. کون امام حسین بھی تو کشف ایک الگ علم ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی دیکھیں عمل بالمعروف. امام حسین جو ہے اپنی ذات تک کے لیے انہوں نے چیز کو حجت سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علم ترو کفن بواح, کہ یہاں تک تم اس کی بیعت کرو جب تک تم اس کے خلیفہ کے متعلق جو ہے نا کفر بواح یعنی کھلا کفر نہ دیکھ لے. اب امام حسین کے متعلق یہی بات سمجھ میں آتی جو لوجیکل فہم ہے ان کا ان کی روحانی شخصیت سے, کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کیا کہ اس کی جبلت میں کفر ہے, بس اور کچھ نہیں. باقی رہ گیا اگر وہ چاہتے تو لوگوں بھی روک سکتے تھے, خود اپنے لیے طلب کرتے تھے. یہ دونوں چیزیں نہیں کی گئی. بہت بہت شکریہ مولانا فاروق تیجانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. حافظ علامہ سجاد زہرائی صاحب, آپ کا خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ.